الحمد لله ذي العزة والكبرياء، وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی کتاب کا حصہ بنا دیا، اور حضرت نے جو پہلی نصیحت کی تھی وہ عقائد کے بارے میں تھے، بنیاد کے بارے میں. بنیاد درست ہو، عقائد درست ہو، نظریہ درست ہو، پھر ہر عمل جو ہے وہ عبادت بنتا چلا جاتا ہے. تو دوسری نصیحت جو تھی وہ اللہ رب العزت نے انسان کو کہی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں سہتے ہوئے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 برس ہے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر. الیہ المصیر، میری طرف تم نے جو ہے وہ لوٹنا ہے. تو میرے بھائی اس آیت کے اندر والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن شروع کرو. ماں باپ کے میرے بھائی بڑے حقوق ہیں، بڑے حقوق ہیں. ماں باپ کے اتنے حقوق ہیں، ساری زندگی بھی بندہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے ان کے حقوق ادا کرے تو ان کا کوئی ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں مسلمان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ انہوں نے اپنے خون جگر جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا، اپنی خواہشوں کو ذبح کر کے اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ دن رات ایک کر کے تمہیں جو ہے وہ پروان چڑھایا اور تم جوان ہوئے ہو. آج جو کچھ ہو تم، یہ تم اپنے ماں باپ کی وجہ سے. تو میرے بھائی سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اس سے بھی مختصر اگر کوئی جملہ ہوتا تو قرآن مبین اس کا تذکرہ کرتا، اللہ اس کو بیان کرتا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کا معنی کیا ہے؟ اردو کے اندر بھی اف کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی تکلیف آتی، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی کسی بھی ایسی بات جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، اف بھی نہ کہو ان کے سامنے. میرے بھائی آج دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن مبین سے دوری کی وجہ سے بچہ ذرا سر اٹھاتا ہے ماں باپ سے ملتے ہیں. یہ دین سے دوری کی وجہ سے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کچھ کھا کے مار نہ جائے، کدھر نکل نہ جائے تو کچھ نہیں. تو یہ ساری باتیں اس کی وجہ سے ہیں، دین سے دوری، قرآن مبین سے دوری. بچوں کو سکھائے نہیں، بچوں کو بتائے. اللہ رب العزت نے ماں باپ کے دیکھنے کو حج عمرے کے برابر ثواب بنا دیا کہ پیار محبت کے ساتھ جو ماں باپ کو ایک نظر دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک دیکھے گا تبھی ثواب ملے گا. صبح سے شام تک 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج اور 100 عمرہ کا جو ہے وہ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو ان کے بڑے حقوق ہیں. تو یہاں والدہ کا تذکرہ کیا، پہلے جملے کے اندر ماں باپ کا تذکرہ کیا، دوسرے جملے کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ ماں کا تذکرہ کیا. میرے بھائی دونوں کے حقوق برابر ہیں، لیکن باپ جو ہے وہ اپنے زور بارود سے اپنے کام جو ہے وہ لے سکتا ہے، اور ماں جو ہے وہ نرم ہوتی ہے. اس لیے ذرا اللہ رب العزت نے حدیث میں فرمایا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے اوپر پھر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہاری ماں کا. چوتھی مرتبہ سوال کیا تو فرمایا تیرے باپ کا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا حق توڑا ہے ماں کا
حقوق دونوں کے برابر ہیں، لیکن باپ سختی کے ساتھ اپنی بات کو منوا لیتے ہیں اور ماں جو ہے وہ بیچاری نرم دل ہوتی ہے، مجبور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، یہ ساری گڈیاں مگر یہ لکھے ہوتے ہیں ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، پیو کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے. وہ اج کل موبائل کا ہوتا ہے ایک بڑا سا مشاہدے، پیو بھی اسی تو گھٹ نہیں ہے، ماوا ٹھنڈیاں چھاواں، باپ بھی اسی تو گھٹ نہیں، لیکن وہ کبھی کبھی کمپریسر گرم ہو جاتا ہے. تو باپ بھی اسی طرح باپ بھی دیکھے نا سارا دن اس کی محنت مشقت، وہ سارا دن کیا کرتا ہے. تو اولاد کے لیے تو کرتے ہیں. تو ماں باپ کے میرے بھائی بڑے حقوق ہیں. ولا تقل لهما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا. ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں. وقل لهما قولا کریما، ان کے سامنے نرم بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم الفاظ میں بات کرنی ہے. اور وقف لهما جناح الذل، مولانا طارق جمیل صاحب معتدل العالی اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح بندہ شکار پہ نکلے اور شکار کو جو ہے وہ فائدہ دے، اور جس طرح وہ زخمی ہونے کے بعد کس طرح اس کے پر جو ہیں وہ ڈھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور شکاری کے سامنے وہ گرا ہوا ہوتا ہے، اور جو مرضی میرے پاس جاتا ہے، پاؤں میری تو نے چھری بھیج دیا، پاؤں جو مرضی کر وقف لهما جناح الذل کا یہ معنی ہے اس طرح اپنے شولڈروں کو ماں باپ کے سامنے گرا دو، یعنی ان کی ہر بات کو جو ہے وہ ماننے کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے کیا درجہ دیا ہے مسلمان عورت کو. ایک کلمہ کو عورت کو اللہ رب العزت نے اسلام نے جو اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے. میرے بھائی آج عورت اپنے حقوق لوگوں کی باتوں میں آ کے، دوسروں کی باتوں میں آ کے اپنے حقوق کی تلاش کے لیے گھر سے باہر نکلی ہے اور اپنے سارے حقوق گوا بیٹھی ہے. کہیں وہ پاؤں کی جوتی بنی ہوئی ہے، کہیں وہ ٹیشو پیپر بھی بنی ہوئی ہے، کہیں وہ استعمال شدہ چادر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. جہاں جاتی ہے چیر پھاڑ کرنے والی نظریں جو اس کے جسم سے آ رہی پار ہو رہی ہوتی ہیں. عورت یہ خبر چل رہی تھی آپ کچھ دن پہلے کہ 3 بہنیں جاب ہولڈر، 3 بہنیں، ایک جو ہے نا وہ ڈائیو میں جو ہے اس کی جاب ہے، اور دوسری جو ہے وہ HFC پر لگی ہوئی ہے، اور تیسری جو ہے وہ بھی کسی اسی طرح کی جاب میں ہے. تینوں سیل کر لیں. ان کے ایک بھائی نے جاب نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کی. عورتوں کو تو آج جابیں مل رہی ہیں، اور میرے بھائی عورتیں بھی وہ جو خوبصورت ہیں یا جن کے جسم جو ہیں جسموں کو دیکھ کے، شکلوں کو دیکھ کے، موٹی عورت کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہیں لگے ہوئے، نہ اس کو ایک غسل لگا ہوا دیکھا ہوگا، نہیں نہ کبھی سیل کر لگا ہوا دیکھا ہوگا. جو موٹی عورتیں ہیں یا کالے رنگ کی عورتیں ہیں یا شکل سے ذرا پوری ہیں ان کو کوئی جاب نہیں ہوتا. اور عورت کبھی کوٹھے پہ ملتی تھی، آج اس کو گلی گلی نچایا جا رہا ہے، آج اس کو دکانوں پہ نچایا جا رہا ہے، آج اس کو شاپنگ مالوں پہ جو ہے وہ نچایا جا رہا ہے. عورت کے حسن کو اس عورت کے حسن کو سامنے رکھ کے اپنے نکمے اور 2 نمبر مال جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے اور اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں، اگر وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کی پرورش کو جو ہے وہ جنت بناتی ہے. اور آپ وسلم نے فرمایا جو 2 بچیوں کی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جو 2 بچیوں کی، پہلے فرمایا 3 بچیوں کی جو پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں پر رکھی. پھر وہ بچی جوان ہوئی ہے اور کسی کے نکاح میں چلی گئی تو اس کو کہہ دیا وعاشروہن بالمعروف. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور قیامت کے بارے میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلا سوال عورت کے بیوی کے حقوق ہے. اس کے حقوق کا تذکرہ کر کے اس کے خامد کو ڈرا دیا. اس کو دبانا نہیں، اس کو مارنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کے حقوق کا تم سے سب سے پہلے سوال کیا. پھر میرے بھائی وہ ماں بن گئی ہے تو گھر میں پوچھا اور صفائی، اس کے پوچھا اور صفائی کو صدقہ بنا دیا. برتن کو الٹا پڑا ہوا ہے، اس کو عورت پکڑ کے سیدھا کر کے دھو کے رکھ دیتی ہے، اس کو صدقے کا سوال. پھر عورت جو ہے وہ امید سے ہو جاتی ہے، یعنی اس کو امید لگ جاتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو بچہ بچی دینا ہے، تو اس کے جو وہ مخصوص دن ہے 9 ماہ، اس کے دنوں کو روزہ بنا دیا اور اس کی راتوں کو تہجد کی عبادت بنا دیا، راتوں قیام اللیل بنا دیا. اس سے زیادہ بھی کوئی حقوق ہوگی عورت کی کہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے
کو اللہ نے کیا بنا دیا؟ روزہ بنا دیا، روزے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ راتیں جو ہے وہ اگر جب وہ سوئی ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ وہ رات کو عبادت کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح عورت کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے جیسے بچے کے اندر گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا ہے، اس کے اوپر جو تکلیف ہوتی ہے، ہر تکلیف کے اوپر جو آہ نکلتی ہے اس کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا ثواب اس کے لیے ملتی ہے۔ پھر جب وہ ماں بن گئی اور اس کے بچے جوان ہو گئے، جنت اٹھا کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی، ان بچوں کی جنت اس عورت کے قدموں کے نیچے رکھتی ہے۔ اچھا یہ ابھی میں ہفتے والے دن جامعہ شریف لاہور گیا ہوا تھا، پروگرام تھا، 4,500 بچوں کی دستار بندی تھی، بڑے بڑے جلیت علماء تشریف لائے ہوئے تھے، مولانا طاہر جمیل صاحب کا بھی وہاں بیان تھا۔ حضرت آج کل نا فنسی کی بڑی باتیں کر رہے ہیں، تو بات ہے کہ جنت کی عورتیں پورے جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوں گی یا دنیا کی بیوی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوگی؟ تو اللہ رب العزت دنیا کی بیوی کو اتنا زیادہ حسن دے دیں گے، اتنا زیادہ حسن دیں گے کہ وہ جنت کی روح کی سردار لگے گی، جنت کی روح کیا لگے گی؟ سردار لگے گی۔ کیوں؟ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے اپنے جو ہے نا وہ خامد کی خدمت کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کی جنت کی روحوں کا سردار بنا دیں گے۔ تو آگے مولانا نے ایک مزاحیہ چھٹکرا کہا تھا، اتنے بھی اکیلا ہے تو اتنے بھی اکیلا ہی رکھے، اتنے بھی اللہ نے کہا کہ سرکاری نہیں چلی تو اتنے بھی جنت کی کر چڑھا۔ تو مسلمان عورت کو اللہ نے بڑی شان دی، اس کے ذمے ایک بچوں کی تربیت ہے، ایک نسل کی تربیت ہے۔ تو میرے بھائی آپ یہ میری چھوٹی سی باتوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے باپ کو کہہ دیا اگر اس کی پرورش کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ، اگر وہ خامد بن گیا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھنا، سب سے پہلے حقوق العباد میں تم سے یہ سوال ہوگا۔ اگر وہ ماں بن گئی ہے تو اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھتی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا ہے تو جنت کی حوروں کا اس کو سردار بنا دیا، اور اس کی گھر کے ہر کام کو، عورت کو جو قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ رب العزت حضرت کے درجات بلند فرمائے، جب الیکشن پہ کھڑے ہوئے جہاں بھی جاتے تھے ہر جلسے کے اندر حضرت یہ حدیث بیان کرتے تھے، ہر جلسے کے اندر اپنے ہر بیان کے اندر عام طور پہ بھی دروس میں اکثر یہ حدیث بیان کرتے تھے، جو عورت اللہ کی بھی فرما برداری کرتی ہے، اپنے خاوند کی بھی فرما برداری کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، اور کہ گھر کے کاموں میں سے ٹائم نکال کے قرآن مبین کی تلاوت کر دیتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کی 7 نسلوں کو جو ہے وہ رزق فراوانی سے جو ہے رکھوں گا۔ اکثر حضرت یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور وسیع آج بولی بلکہ دین سے دور، قرآن سے دور، شریعت سے دور عورت اپنے حقوق کی جو ہے وہ تلاش کے اندر گھر سے نکلی ہے، اور جگہ جگہ اس کو نچایا جا رہا ہے۔ وہ وسیع انسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی انسان کو، تاکیدی حکم دیا اس کے ماں باپ کے بارے میں۔ حملته امه وهنا على وهن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے تکلیفوں پر تکلیفیں سہتے ہوئے، وفصاله في عامين، اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے وہ 2 برس ہے۔ انشکر لی، میرا شکر ادا کر، ولوالدیک، اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر، الی المصیر، میری کی طرف لوٹنا ہے۔ ہر بات کے اندر ان کی فرما برداری کرتی ہے، ایک بات کے اندر ان کی نافرمانی کرتی ہے۔ یا ساتھ یہ بھی بتا دیا وہ کیا ہے، وہی جاہدا، اگر وہ تجھے مجبور کرے الا ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، ما لیس لک بہ، جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، پھر ان کی جو ہے وہ اتباع جو ہے وہ نہیں کرنی، اتباع نہیں کرنی، لیکن ساتھ لوگوں نے کیا اختیار کرنا، وصاحبہما، ان دونوں کا ساتھی بن جا، پھر دنیا میں معروف طریقے سے، خوش اخلاقی والے طریقے سے ان کی فرما برداری کرتی ہے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، اگر وہ میرے حق کے خلاف بولیں، وہ تجھے شرک پر مجبور کرے، تو پھر ماں باپ کی اس بات کو نہیں ماننا، لیکن نرمی پھر بھی ان کے ساتھ کرنا۔ تو میرے بھائی ماں باپ کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، پھر بھی ان کی حقوق، واتبع سبیل من اناب الی، اور اتباع کا اس راستے کی جو میری طرف آنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کی تقلید کر، ان لوگوں کے راستے پہ چل جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، میری طرف تم نے لوٹنا ہے،